جو امن کے دشمن یا وہ ایک قبیلہ ہے پورا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تخلیق پاکستان میں پاکستان کے وجود کی مخالفت کی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ جی 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 بے شک. پڑھے لکھے صاحبان یہاں پہ ہوتے ہیں اور بات کو آپ کمال سمجھتے ہیں. جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو قائد اعظم محمد علی جناح کو کچھ لوگوں نے کافر کہا، کافر لکھا. کمال آپ لطف لیتے ہیں باتوں کا. قائد اعظم کو کافر کافروں نے نہیں کہا تھا. بہت شکریہ. وہ بسم اللہ آپ جی، بہت شکریہ بہت شکریہ. میں پھر کہہ رہا ہوں، قائد اعظم کو کافر کافروں نے نہیں کہا تھا. کس نے کہا تھا؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں تھوڑا اختلاف کرتا ہوں. آپ نے کہا مسلمانوں نے قائد اعظم کو کافر کہا. میں معمولی سے اختلاف کر رہا ہوں. سادہ مسلمانوں نے کافر نہیں کہا تھا. میں نے کیا کہا ہے؟ سادہ مسلمانوں نے نہیں، بلکہ جو گیٹ اپ میں تھے، اسلامی میک اپ میں تھے، انہوں نے قائد اعظم کو کافر کہا. جن کے بڑوں نے قائد کو کافر کہا تھا ان کی اولاد ڈیرہ اسماعیل خان میں ہو یا اسلام آباد میں، وہ آج سب سے بڑے محب وطن ہیں. جن کے بڑوں نے قائد کو کافر کہا، میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، ان کی اولاد آج کہہ رہی ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں وہی کچھ ہوگا جو ہم کہیں گے یا ہم چاہیں گے، کیونکہ ملک ہمارا ہے. ملک بنانے والے کو کافر کہا، ملک بن گیا، اب کہتے ہیں ملک ہمارا ہے. یہ نئی ریت نہیں، یہ شروع سے ان کی پرابلم ہے. یہ وارثوں کو کافر کہتے ہیں، ورثے پہ قبضہ رکھتے ہیں. آپ جی ہیں، آپ جی ہیں. مہربانی جی، مہربانی سر. متوجہ ہیں سرکار صاحبان گرامی خان؟ یہی سبب ہے کہ انہیں جب بھی موقع ملتا ہے یہ ایمان ابو طالب پہ بحث کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا ایک بات اور بھی میں آپ سے کر لوں. شاید آپ نے کسی ٹرک کے پیچھے لکھا دیکھا ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے، میں موجود اور زندہ باتیں زیادہ کرتا ہوں، مجھے دعوت اسلامی سے، آصف جی، مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر تمہیں دعوت اسلامی سے پیار ہے پھر ابو طالب سے پیار کیوں نہیں ہے؟ زحمت فرمائیں، زحمت فرمائیں. اگر دعوت اسلامی سے پیار ہے پھر ابو طالب سے پیار ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلی دعوت اسلامی دار ارقم میں نہیں ہوئی تھی، ابو طالب کی حویلی میں ہوئی. پہلی دعوت اسلامی گھر ابو طالب کا تھا، حویلی ابو طالب کی تھی، لیکن ابو طالب کا ذکر بارے میں نہیں ہے. دعوت اسلامی سے پیار ہے. ابو طالب کا تذکرہ جب کریں گے تو لہجہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ جی خدمات تو ابو طالب کی بہت ہیں جی، خطرے کے بستر پہ جی اپنے بیٹے سلا دیتے تھے، حضور کو بچا لیتے تھے، اور ساری زندگی خدمت بھی حضور کی بڑی کی، لیکن جی نصیبوں کی بات ہے. قسمت کی بات ہے جی. کلمہ نہیں. ہاں وہ یہ بھی بات کرتے ہیں جو بھائی نے کہہ دی کہ وہ یہ سناتے ہیں کہ آخری وقت رسول اللہ نے کان میں کہا کہ پلیز چچا کلمہ پڑھ لے.
میں ان مولویوں سے پوچھ رہا ہوں جو بات محمد نے کان میں کہی تھی آپ نے کیسے سنی؟ اچھا بڑی کمال صورتحال ہے، بڑی کمال صورتحال ہے، جو بات کان میں کہی وہ یاد ہے اور جو عمل میدان میں کر کے دکھایا وہ یاد نہیں ہے۔ مہربانی سے اور مجھے جی بسم اللہ، مجھے یاد ہے میں اس وقت پنجاب امن کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے جوائن کر رہا تھا، ایک میٹنگ تھی لاہور میں سی ایم کی، یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ تو ساتھ والی چیئر پہ ایک مولانا تھے، وہ چائے کی بریک ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا جی کہ آپ کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے؟ میں نے کہا جی یقیناً الحمدللہ۔ کہنے لگے اس چائے کی بریک میں ایک بات آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی فرمائیں۔ پروفیسر صاحب بڑی عجیب بات، کہنے لگے جی آپ بتائیں کہ آپ جو شیعہ ہوتے ہیں، آپ جو شیعہ ہوتے ہیں یہ کس چیز سے بنتے ہیں؟ میں نے کہا جی کیا مطلب، شیعہ کس چیز سے بنتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس چیز سے بنتے ہو کہ اسلام میں سب سے بڑی گالی جو ہے وہ کسی کو کافر کہنا ہے۔ ہم نے شیعوں کو کافر بھی کہہ کے دیکھ لیے، شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا۔ بھئی غصہ ہم کرتے نا تو ہم جواب میں انہیں کافر کہتے، جیسے گالی کا جواب گالی سے دیا جاتا ہے، لیکن کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکا کہ ہمارے کسی ذاکر نے، شاعر نے، عالم نے، خطیب نے، واعظ نے، لیکچرار نے رد عمل کے طور پہ دیواروں پہ ہم نے بھی کسی کو کافر کہا ہو یا ہم نے کسی کو کافر لکھا ہو۔ ہمیں لکھا گیا کافر کافر شیعہ کافر، لیکن جواب میں ہم نے کسی کو کافر نہیں کہا۔ کہنے لگے یہی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے جواب میں کافر بھی کسی کو نہیں کہا۔ میں نے کہا جی اصل میں جنہوں نے ہمیں کافر کہا ہے نا، ہم ان کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں، اور اگر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو گالی دے دے اور چھوٹا جواب نہ دے تو بڑے کو خود ہی احساس ہو جاتا ہے کہ یہ گالی تو گھر واپس آ رہی ہے۔ ذرا زحمت فرمائیں، تھوڑا زحمت فرمائیں۔ میں نے کہا جی بڑے کو یقیناً احساس ہو جاتا ہے کہ یہ گالی تو گھر کی گھر ہی رہ رہی ہے، چھوٹے نے جواب نہیں دیا، چھوٹا خاموش ہے۔ میں نے کہا قبلہ ایک بات بتائیں، آپ نے کافر شیعوں کو کیوں کہا؟ توحید پہ ہمارا ایمان ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم آل محمد کا بھی اسے اللہ سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو علی مشکل کشا کا بھی خدا سمجھتے ہیں۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ لا ریب ہے، بے عیب ہے، بے جسم بے نظیر ہے، بے بدل بے بدیل ہے، نہ اللہ کی کوئی ند ہے نہ ضد ہے، مثل اس کے کچھ ہے نہیں، شریک اس کا کوئی ہے نہیں۔ مطلب یہ تو ہم سب کا ایمان ہے نا جی، آپ میرے ساتھ متفق ہے نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اچھا اس ملک کی یہ تاریخ ہے کہ لوگوں نے یا علی مدد کہہ کے یہ سمجھا تھا کہ شیعہ جو ہے نا جی اب میدان سے آؤٹ ہو جائیں گے، کیونکہ یا علی مدد کے مقابلے پہ نعرہ جو ایسا بنا دیا یا اللہ مدد کا، ہن جھنگ آلے ہو اللہ نال متھا کون لائے؟ بھئی اخیر نہیں ہو گئی یا اللہ مدد۔ اب یا اللہ مدد کے ایک صاحب کہنے لگے اب شیعہ کیا کریں گے؟ میں نے کہا ہم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا یہ تو ویسی بات ہے، بندہ دوسرے سے کہے یار فرض کرو تو جنگل میں ہو اور آگے سے شیر آ جائے، پھر تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے، بول پڑھا کرو، بولا کرو یار۔ ہاں مطلب یہ تو بالکل ویسے ہی بات ہے
کہ اب اللہ کا مقابلہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن میں نے ہمیشہ کہا تھا, میں نے جب نعرہ بنا تھا میں نے تب بھی کہا تھا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں تمہاری غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے. تم نے یا اللہ مدد کا نعرہ بنا کے سمجھا تھا کہ شیعہ میدان سے آؤٹ ہو جائیں گے, لیکن تیرا یا اللہ مدد جو تھا نا اس کے بینر بھی کم ہو گئے, اسٹیکر بھی کم ہو گئے, اشتہار بھی کم ہو گئے, فلیکسیں بھی کم ہو گئیں, لیکن یا علی مدد جیسے کل تھا ویسے آج ہے. ہم اللہ کی مدد کے منکر نہیں ہیں. ہم ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین کو الحمد میں باقاعدہ پڑھتے ہیں. ہم اللہ کی مدد کے مخالف نہیں, لیکن تمہاری کیونکہ نیت ٹھیک نہیں تھی, تم علی کا نام ختم کرنے کے لیے اللہ کا سہارا لے رہے تھے, لہذا تمہارا یا اللہ مدد کا نعرہ جو ہے نا یہ تو ہمارے عقیدوں کو اور مضبوط کر گیا کہ تم نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا, حالانکہ نام تمہارے پاس اور بھی تھے. نا ایک بندے پہ, ہر ایک پہ لازم ہے بولے ہاں نام ان کے پاس اور بھی تھے, نام ان کے پاس نام اور بھی تھے, لیکن ہر نام کو چھوڑ کے ان کا یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہہ دینا اس بات کی دلیل ہے یہ مان گئے ہیں کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ نہیں. مہربانی سر آپ جیئیں, آپ زندہ و سلامت رہے. آپ صدیق اکبر نعرہ مہربانی سر, بہت شکریہ جی. یہ شیعہ صحابہ کو کیوں کہ نہیں مانتے, لہذا ہم نے اس لیے کافر کہا. اگر آپ اجازت دیں میں یہ غلط فہمی کلیئر کر دوں. ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں, رسول اللہ کی صرف رسالت کا اقرار نہیں کرتے, بلکہ شیعوں کا حضور کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں. آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ جتنے نبی ہیں نا یہ سارے ہمارے پیر بھائی ہیں. جب قیامت کے دن حشر میں رسول اللہ کی امت کو بلایا جائے گا, صرف ہم ہی نہیں جائیں گے, کہیں سے آدم آ جائے گا, کہیں سے نوح آ جائے گا, کیونکہ وہ بھی امتی سرکار کے ہیں. تو ہمارا نبی کے بارے میں یہ کنفرم عقیدہ ہے. اور ایک بات اور میں کرنا چاہ رہا ہوں, جس طرح مسلک جعفریہ میں اثنا عشری شیعوں میں جو حیثیت نبی کی ہے, اگر لوگ شیعوں کی طرح حضور کو نبی مان لیتے تو پاکستان میں کم از کم مرزائی کوئی نہ ہوتا. نا آپ ذرا رحمت فرمائیں گے. آپ اگر حضور کی طرح نبی کو نبی مانا جاتا, زیرک باخبر چہرے ہوتے ہیں یہاں پہ, مالک نظر بد سے ان بستیوں کو محفوظ رکھے اور اپنے حبیب کا صدقہ, حبیب کی پاک آل کا صدقہ مالک ان بستیوں پہ, ان اداخانوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. اور یہ کملانہ فیملی, دیگر عزادار, مالک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مرزا, آپ پریشان تو نہیں ہو جائیں گے, مرزا غلام احمد قادیانی جو مرزائیوں کا جسے مجدد یا نبی مانتے ہیں, یہ ان پڑھ نہیں تھا, پڑھا لکھا تھا. مولویوں والی جتنی ڈگریاں ہوتی ہیں نا وہ اس نے کی ہوئی تھی. مولویوں والی ڈگریاں اس نے کر رکھی تھی, اور عمر بھی اس کی وہی تھی جو نبی بننے کی ہوتی ہے. نہیں سارے نام ہی سمجھو تو ٹھیک ہے. اور بھائی وہ 40 سال کے ایڑ گیڑ میں جو نبی بننے کی, مسلمانوں کی بدقسمتی دیکھو, عیسیٰ کو محمد کا نوکر کہتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ 3 دن کا نبی تھا. نہیں اگلے فقرے پہ آپ نے دھیان نہ دیا, مجھے دکھ ہوگا. ان کی بدقسمتی یہاں پہ رکتی نہیں ہے, ان کی بدقسمتی اور ہے. مقابلے امریکہ سے کرنے ہیں, بحثیں عیسائیوں سے کرنی ہیں, مناظرے مجادلے عیسائیوں سے کرنے ہیں, اور اپنی بدقسمتی ان کے دیکھو کہ عیسائیوں کے نبی کو زندہ مانتے ہیں, محمد کو مردہ مانتے ہیں.
کہنے آپ جئیں بخدا پروفیسر بھائی آپ اور پڑھے لکھے دوست میری شاید کسی حد تک تائید کر دیں، کم از کم میں اپنے ضلع کی بات کر سکتا ہوں، مجھے جھنگ کا نہیں پتا، بیسک میرا ضلع گجرانوالہ ہے، اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر جغرافیے کی مجبوری نہ ہوتی تو گجرانوالہ سعودی عرب کی تحصیل ہوتا۔ بارش مار صاحب بارش جدے میں ہوتی ہے، یہ چھتریاں گجرانوالہ لے کے پھرتا، ایک انہیں کمال عقیدت ہے۔ میں اب ہمیں کیپسول میں دوائی دینا پڑتی ہے، کسی کا دل بھی نہ دکھے۔ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، روک رہا ہوں میں اپنے جو کہنا چاہ رہا تھا، مرزا غلام احمد کو نبی دنیا نہ مانتی اگر شیعہ عقیدہ مان لیا جاتا۔ میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں، بلکہ تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، بسم اللہ۔ ایسے مسلمان تمہارے ملک میں موجود ہیں جو کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں، حج کرنے مدینے نہیں جاتے، مکے سے ہو کے آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قبر نبی پہ جانا حج میں شامل نہیں ہے۔ یہ حالات ہیں، سنائیں تو کسے سنائیں؟ وہ اسلام آباد لال مسجد والا مولوی، یاد ہے آپ کا حافظہ ساتھ دے رہا ہے، وہ برقع پہن کے بچ گئی تھی، اور دوسرا شہادت کا جام نوش کر کے رجحان کے علاقے چوٹی ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں آبائی علاقوں میں دفن ہوا۔ نوائے وقت کی خبریں میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، نوائے وقت نے لکھا تھا، یہ سارے اللہ والے تھے، نوائے وقت نے لکھا تھا کہ شہید کی قبر پہ جسے بخار ہوتا ہے وہ وہاں سے ایک سنگریزہ اٹھا کے چوس لے، اس کا بخار ختم ہو جاتا ہے۔ لائنیں لگ گئی تھیں لال مسجد کے شہید مولوی کی قبر پہ، اور ایک بندے نے کہا قبلہ رضوی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے کہ لال مسجد والے مولوی کی قبر پہ اتنا ہجوم ہے؟ میں نے کہا یہی تو لطف والی بات ہے، لال مسجد والے مولوی کی قبر پہ وہ جا رہے ہیں جو محمد کی قبر پہ نہیں جاتے۔ بولا کرو یار ایسی باتیں سنا کریں آپ، ان کے نزدیک قبر نبی پہ جانا، اور ان کے عقیدے کے مطابق نبی زندہ نہیں ہے، نبی مر چکا ہے، معاذ اللہ۔ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ کہو، یا نبی اللہ نہ کہو۔